السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور اگر پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ تو چلیے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال الذي لا مانع لحكمه مريدا بالمنع معناه اللغوي، ويحتمل أن يكون المراد المعنى الاصطلاحي بجعل إنكار المنكرين كلا إنكارا لوجود ما إن تأملوا فيه ارتدعوا عنه كقوله تعالى لا ريب فيه ولا ناقض لقضائه وقدره. ثم لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وسيلة لوصول حكمه إلينا وأصحابه مرشدين لنا أردف التحميد بالصلاة فقال والصلاة وهي في اللغة مطلق العطف، فإذا نسبت إلى الله تعالى يراد بها الرحمة الكاملة، وإذا نسبت إلى الملائكة يراد بها الاستغفار، وإذا نسبت إلى المؤمنين يراد بها الدعاء. فمعنى قولهم اللهم صل على محمد عزمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في الأمة وتضعيف أجر عمله على سید انبیائہ الى آخر العبارہ۔ فقال، ما قبل کے سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات کو جب اس مصنف نے بیان کیا خطبے میں، تو لفظ اللہ نام تھا، علم تھا ذات واجب الوجود کا، جو تمام تر صفات کمالیہ کی جامع ہوتی ہے۔ تو اس میں صفات کمالیہ کا اجمالاً بیان ہو گیا تھا، تو مصنف نے چاہا کہ کچھ صفات کا تفصیلاً ذکر کر دیں۔ فقالہ سے یہاں پر وہی فا تعقیبیہ ہے کہ ما قبل میں جب یہ اجمالاً ہو گیا تو مصنف نے اس کے بعد تفصیلاً اس کو ذکر کیا، یعنی کچھ صفات کا تفصیلاً ذکر کیا۔ فقال، تو تفصیلاً ذکر کرتے ہوئے مصنف نے کہا الذی لا مانع لحکمہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس کے حکم کے لیے کوئی مانع نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے مانع صاحب متن نے پیش کیا، یہ صفت ہے اللہ رب العزت کی جس کے حکم کے لیے کوئی مانع نہیں ہے۔ اب مانع کا منع یمنع منعن سے اس میں فاعل مانع لغوی معنی ہے روکنے والا، اس کے یا انکار کرنے والا، اس کے حکم کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا معنی لغوی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اگر معنی اصطلاحی مراد لیا جائے تو برات استحلال بھی ہوگی۔ معنی اصطلاحی کیا؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، کسی مقدمہ معینہ کو انکار کرنا اور اس پر دلیل طلب کرنا، یہ منع اصطلاحی ہے۔ تو منع اصطلاحی بھی مراد ہو سکتی ہے، تو معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا، کسی مقدمے پر دلیل کو طلب کرنے والا۔ تو اب صاحب کتاب نے کہا لا مانع لحکمہ، اللہ کے حکم کے لیے کوئی مانع نہیں ہے۔ تو معنی اصطلاحی اگر مراد لیا جائے تو ایک اعتراض ہوگا، اعتراض یہ ہوگا کہ کوئی معنی نہیں ہے، انکار کرنے والا نہیں ہے، تو کوئی اس پر دلیل طلب کرنے والا نہیں ہے، جبکہ بہت سارے احکام پر، اللہ کے بہت سارے حکموں پر منکرین نے انکار کیا ہے، بلکہ بہت وحدانیت کو بھی نہیں مانا، اور کتنے سب ہیں جن کا انکار کیا، صرف مومنین مانتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا صاحب کتاب کا لا مانع لحکمہ ہی، یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا پھر۔ تو کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت میں نفس الامر میں لوگ انکار کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جس چیز کا انکار کیا جاتا ہے اس پر بہت دلائل اور براہین موجود ہوتے ہیں، بہت سارے شواہد ہوتے ہیں کہ اگر انکار کرنے والا ان میں غور کر لے تو وہ انکار سے خود باز آ جائے۔
تو ایسے انکار کو جس پر ایسی شے کے انکار کو جس پر بہت سارے شواہد اور براہین دلائل موجود ہوں کہ ان پہ غور کر کے باز آ جایا جا سکتا ہے، تو ایسے انکار کو لا انکار کے درجے میں رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کے حکم پر بہت سارے دلائل اور شواہد اور براہین موجود ہیں کہ اگر یہ منکرین ان میں غور کریں تو انکار سے باز آ جائیں۔ جب باز آ جائیں گے تو اب ان کے انکار کو لا انکار کے درجے میں رکھ دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں خود اللہ پاک نے لا ریب فی کہا، ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سارے شک کرنے والوں نے شک کیا، اور قرآن نے یہ بھی کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ الی آخر۔ تو شک کرنے والوں نے شک بھی کیا، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گویا کہ شک کرنے والوں کے شک کو لا شک کے درجے میں رکھ دیا، لا ریب کے درجے میں رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ غور کریں شواہد میں تو ضرور اس شک سے باز آ جائیں، تو ایسے شک کو لا شک کے درجے میں رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی صاحب کتاب نے انکار کو لا انکار کے درجے میں رکھ کر اس کی اور فرما دیا لا مانع لحکمہ، فقالا، تو مصنف نے کہا الذی لا مانع لحکمہ، اس خدا کے لیے تعریفیں جس کے حکم کے لیے کوئی مانع نہیں۔ مانع سے مراد کہہ رہے ہیں مریداً بالمنع معنی اللغوی، مصنف نے من سے مراد مصنف لے رہے ہیں اس کا معنی لغوی۔ ویحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے ان یکون المراد المعنی الاصطلاحی، کہ مراد اس سے معنی اصطلاحی ہو۔ اب معنی اصطلاحی ہو تو اعتراض ہوگا کہ معنی اصطلاحی ہے تو جو انکار کرنے والا کوئی ہے نہیں کیا؟ طلب کا دلیل طلب کرنے والے بہت سارے لوگوں نے دلیلیں بھی طلب کی ہیں پھر بھی انکار کیا، لیکن فرماتے ہیں بجعل انکار المنکرین کلا انکارہ، بئی طور کہ منکرین کے انکار کو لا انکار کے طرح کر دیا جائے، لا انکار کے درجے میں رکھ دیا جائے۔ کیوں؟ لوجود ما، ان تمام دلائل اور براہین کے موجود ہونے کی وجہ سے ان تأملوا فیہ، کہ اگر وہ ان میں غور کریں ارتدعوا عنہ، تو وہ انکار سے باز آ جائیں۔ کا قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا ریب فیہ، ولا ناقض لقضائہ، اور اللہ رب العزت کی قضا اور اس کی قدر کا کوئی ناقض نہیں۔ نقض کا معنی ہوتا توڑنا، بچوں، اس کی قضا اور قدر کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ قضا اور قدر دونوں ایک ساتھ عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ قضا اور قدر کا میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر کوئی شے ابھی نفس الامر میں معرض وجود میں نہیں آئی ہے اور اس کو معرض وجود میں لانے کے لیے جو اللہ رب العزت کا ارادہ ازلیہ متعلق ہوتا ہے وہ قضا کہلاتا ہے، اور شے معرض وجود میں آ جائے تو معرض وجود میں آنے کے بعد جو ارادہ ازلیہ اس سے متعلق ہوتا ہے اس کو قدر کہتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے، معنی ہوگا اللہ رب العزت کی قدر کو، قضا اور قدر کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ معنی ہو گیا، تو قضا اور قدر کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ناقص اور معنی دو صفتیں ذکر کی صاحب کتاب نے۔ معنی سے اگر معنی اصطلاحی مراد لیا جائے، ایسے ناقص سے معنی اصطلاحی مراد لیا جائے تو اس سے برات استحلال تو ہوگا ہی، کیونکہ یا معنی لغوی ہی مراد لیا جائے تب بھی برات استحلال ہے، کیونکہ منع اور نقض کی طرف اشارہ ہو گیا ان سے، اور منع اور نقض یہ مناظرہ کی اصطلاحات میں سے اصطلاحات ہیں، تو یہی برات استحلال ہے۔ ثم لما كان نبينا صلی اللہ علیہ وسلم وسیلة لوصول حکمہ الینا واصحابہ مرشدین لنا اردف التحمید بالصلاة، پھر صاحب شرح متن کی آنے والی عبارت کو وہ صلاۃ علی سید انبیائہ کو اس کی ماقبل کی عبارت سے ربط بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ اللہ کی حمد اب تک مصنف نے بیان کی تھی اور اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، دونوں کے درمیان ربط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے ہم تک احکام الہی پہنچے ہیں، اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہنما ہوئے ہیں۔ تو مصنف اس لیے اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहे हैं, उनके असहाब पर दुरूद पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही वसीला हैं। फरमाते हैं सुम्मा लम्मा कान नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीलतन लिवसूल हुक्मिही इलैना, फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के हम तक पहुँचने के वसीला हैं, और आपके असहाब हमारे लिए मुर्शिद और रहनुमा हैं। अर्दफ़ तहमीद बिस्सलात, इसलिए मुसन्निफ़ हम्द के बाद सलात लेकर आए। फ़क़ाल, तो कहा वस्सलातु अला सय्यद अंबियाइही, और दुरूद नासिल हों, रहमतें नासिल हों अल्लाह के अंबिया के सरदार पर। तो सलात यहाँ पर कहा, सलात का लुग़वी माना है बच्चों मुतलक़न मेहरबानी करने का। इस्तिलाह में सलात का लुग़वी माना क्या है? मुतलक़न मेहरबानी कर देगा। इस्तिलाह में सलात ये मनक़ूल है अरकान मखसूसा की जानिब। जब लुग़त में इसका माना मुतलक़न मेहरबानी करने का है, तो आगे अब अगर सलात की निस्बत अल्लाह की जानिब की जाती है तो उससे मुराद रहमत कामिला है, तो माना होगा जैसे, और अगर इसकी निस्बत मलाइका की जानिब हो तो उससे मुराद इस्तिग़फ़ार होता है, और अगर इसकी निस्बत मोमिनीन की जानिब हो तो उससे मुराद दुआ होती है। लिहाजा जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेज, ये माना है। तो सलात भेजने का मतलब होता है, क्योंकि अल्लाह नबी पर सलात भेजे, उसका मतलब है कि अल्लाह तू हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया और आखिरत में उनके दर्जात को, उनके ज़िक्र को बक़ाए शरीयत के साथ बुलंद फरमा, ये माना है। फरमाते हैं वस्सलातु वहिय फ़िल लुग़त मुतलक़ुल अत्फ़, लफ्ज़ सलात लुग़त में मुतलक़न मेहरबानी करने के माना में है। फ़इज़ा नुसिबत इलल्लाहि ताला, तो जब इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की जाए, युरादु बिहा रहमतुल कामिला, तो उससे मुराद रहमत कामिला होगी। व इज़ा नुसिबत इलल मलाइका, जब उसकी निस्बत मलाइका की जानिब हो, युरादु बिहल इस्तिग़फ़ार, तो उससे इस्तिग़फ़ार मुराद होगा। व इज़ा नुसिबत इलल मुअमिनीन, और जब उनकी निस्बत मोमिनीन की जानिब हो, युरादु बिहा दुआ, तो उससे मुराद दुआ होगी। फ़माना क़ौलिहिम, लिहाजा कहने वालों का ये कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इसका माना है अज़्ज़िमहु फ़िद दुनिया, ए अल्लाह तू हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मतें अता फरमा दुनिया में कैसे? बेइलाए ज़िक्रिही, वही तौर के उनके ज़िक्र को बुलंद फरमा दे, व इब्क़ाए शरीअतिही, और उनकी शरीयत को बाकी रख, व फ़िल आखिरा, और आखिरत में उनकी अज़मतें बढ़ा दे, कैसे? बेतशफ़ीइही फ़िल उम्मा, के उम्मत के हक़ में उनकी शफ़ाअत को कबूल फरमा ले, व तदईफ़ अजर अमलिही, और उनके अमल के अज्र को दुगना फरमा दे। आने वाली इबारत है अला सय्यद अंबियाइही, यानी दुरूद नाजिल हों अल्लाह के अंबिया के सरदार पर। तो अल्लाह के अंबिया के सरदार पर, वो सरदार हैं कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हदीस पाक में वारिद है अना सय्यिदु वुल्द आदम वला फ़ख्रा, कि मैं आदम की औलाद में सरदार हूँ, और ये मैं बतौर हकीकत कह रहा हूँ, बतौर फ़ख्र नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सयादत और सरदारी मुझे हासिल है। अना सय्यिदु वुल्द आदम, ये हदीस पाक में। कोई एतराज़ कर सकता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का सरदार होना तो हदीस पाक से मालूम हुआ, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरदार होना इससे मालूम नहीं हुआ। इसके लिए मुहद्दिसीन ने फरमाया कि इस हदीस का मतलब है अना सय्यिदुन मिन बुल्द आदमा, ये माना है, यानी आदम की औलादों के दरमियान मैं ही अकेला सरदार हूँ तमाम बनी नौए इंसान का, ये माना है। अब तमाम इंसानों का मैं ही सरदार हूँ आदम की औलाद में से, यानी आदम की औलाद में से कोई सरदार, किसी को सरदारी हासिल हुई है, सिर्फ मुझे हासिल हुई है। तो अब इसका माना होगा कि तमाम आदम की औलाद का भी सरदार हूँ और आदम का भी सरदार हूँ। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगरचे एक तो ये माना हो गया, हज़रत
علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی حدیث یام فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلت من حیث الابوت مانی جائے، یعنی من حیث الابوت اگر یہ کہا جائے کہ ان کو فضیلت ہے، تو اگر بظاہر کی جائے مانی جائے فلہ وجہ، تو اس کے لیے ایک وجہ ہے، لیکن وہ جو بھی ہوگی وہ بظاہر ہی ہوگی، حقیقتاً نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقت میں تو حضرت آدم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں پیدا کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں علی سید انبیائہ، اللہ کے انبیاء کے سردار پر، سردار ہیں کون؟ وہ ہوا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کما ورد فی الخبر، جیسے کہ حدیث سے پاک میں وارد ہے، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کے مابین اولاد میں سے میں ہی سردار ہوں، ولا فخر، اور یہ میں بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب اس میں علی سید انبیاء ہی کہا، انبیاء یہ نبیون کی جمع ہے، نبیون کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا ہے، تو چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر نبی غیب کی خبر دیتا ہے، اس لیے ان کو نبی کہتے ہیں۔ سید انبیاء ہی، اللہ کے انبیاء پر درود و سلام نازل ہو۔ نبی کہتے کسے ہیں؟ تو نبی کا لغوی معنی ہم نے بتا دیا، اصطلاح میں نبی کہتے ہیں اس انسان کو جس کو اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے مبعوث کیا گیا ہو۔ تو کوئی بھی، جب صاحب شرح نے فرما دیا والنبی ہوا انسان، انسان ہی نبی ہوتا ہے، کوئی فرشتہ کوئی جن نبی نہیں ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم ہو گیا۔ دوسری یہ بات، انسان سے مراد یہاں پر انسان وہ انسان ہے، چونکہ آگے اس کی علت ہے جس کو تبلیغ احکام کی لیے بھیجا گیا ہو، تو تبلیغ احکام کے لیے بھیجا جانا اس غرض کو پورا کرنے میں صرف اور صرف مرد ہیں، پورا کرنے میں کافی جو ہیں وہ مرد ہیں، عورتوں سے یہ غرض مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو پردے میں رہیں گی، اور جو پردے میں رہے وہ تبلیغ احکام پورے طور سے ادا نہیں کر سکتی، ذمہ داری نہیں نبھا سکتی، اس لیے انسان بولا ہے، لیکن اس سے مراد وہ انسان ہیں جو کہ مرد ہیں، نہ کہ عورتیں۔ ایسے ہی اب علی سید انبیاء ہی کہا، تو انبیاء یہ نبیون کی جمع ہے، تو انبیاء جمع ہے، اس انبیاء کی اضافت ضمیر کی جانب ہے، تو اب معنی ہوگا تمام انبیاء کے سردار پر درود نازل ہو، استغراق کے لیے ہو جائے گی اضافت۔ یہ استغراق کے لیے جو مصنف نے کہا ہے کہ یہاں پر انبیاء کی اضافت، جمع کی اضافت جو ضمیر کی جانب ہے، یہ استغراق کے لیے، یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ اس حدیث پاک سے یہ تو سمجھ میں آیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ، اس قول سے مصنف کے یہ تو سمجھ میں آیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، حالانکہ حقیقت میں تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں، تو مصنف کو علی سید انبیاء ہی و رسول ہی کہنا چاہیے، لیکن مصنف نے رسول ہی نہیں کہا، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انبیاء کے سردار تو ہیں لیکن رسولوں کے سردار نہیں ہیں۔ تو صاحب شرح اس کو بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ اعتراض نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء جمع ہے، اور جمع استغراق کے، جمع کی اضافت جب کی جائے تو وہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے، تو معنی ہوگا کہ تمام افراد، ہر فرد نبی کے سردار ہیں نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر نبی رسول تو نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کیونکہ رسول کے لیے لوگوں نے کہا ہے کہ رسول وہ نبی ہے کہ جو نئی شریعت اور نئی کتاب والا ہو، جبکہ نبی کے لیے یہ شرط نئی شریعت اور نئی کتاب کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، تو ہر رسول نبی ہوتا ہے، تو جب انبیاء ہی کہہ دیا تو انبیاء میں رسول بھی داخل ہو گئے، کیونکہ ہر عام کے اندر، ہر خاص کے اندر عام موجود ہوتا ہے، تو رسول خاص ہے، اس کے اندر نبی موجود ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، تو جب انبیاء کہہ دیا تو اسی کے ضمن میں رسول ہی بھی آ جائے گا۔
اس لیے رسول ہی کہنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے۔ صاحب شرح فرماتے ہیں والنبی هو انسان مبعوث من اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامی، نبی اصطلاح میں اس انسان کو کہتے ہیں اللہ کی جانب سے جس کو احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہو۔ فإن کان ذا کتاب و شریعہ، تو اگر نبی یہ انسان مبعوث شریعت و نئی شریعت اور نئی کتاب والا ہو، متجددہ نئی شریعت اور نئی کتاب والا ہو، یسمى رسولا، تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ یہ کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رسول اور نبی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تساوی کی نسبت ہے۔ وَإِضَافَةُ الْأَنْبِيَاءِ لِلْإِسْتِغْرَاقِ، اور انبیاء کی اضافت جو ضمیر کی طرف ہے وہ استغراق کے لیے، اسی اعتراض کا جواب ہے کہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، لہذا یہ کہہ کر جواب دے دیا فَيَتَنَاوَلُ الرُّسُلَ أَيْضًا، تو انبیاء یہ رسل کو بھی شامل ہو جائے گا۔ اب صاحب کتاب ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں، لا یقال نبینا علیہ السلام داخل فیہم، اس سے اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ انبیاء جمع ہے اور جمع کی اضافت ہے تو اس سے استغراق مراد ہے، تو معنی ہے ہر فرد، جب ہر فرد ہے مراد تو معنی ہوگا کہ اللہ کے نبیوں کے سردار پر رحمت نازل ہو، درود نازل ہو، تو اللہ کے ہر نبی کے سردار پر، تو انبیاء کے افراد میں ایک فرد تو ہمارے نبی بھی ہے نا، اور جب اضافت استغراق کا فائدہ دے رہی ہے تو معنی ہوگا کہ ہر نبی جو بھی نبی ہے، ہر فرد نبی کا سردار ہمارے نبی ہیں۔ جب ہمارے نبی ہر فرد نبی کا سردار ہیں تو فرد نبی میں خود ہمارے نبی کی بھی ذات داخل، تو اب معنی ہوگا کہ ہمارے نبی خود اپنی ذات کے سردار ہوں، تو یہاں پر اپنے آپ کا سردار ہونا لازم آئے گا، حالانکہ کوئی بھی اپنے آپ کا سردار نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو جواب اس کا یہ دیں گے کہ دیکھیے جہاں پر یہ خود اپنے ذات کا سردار ہونا یا تقدم الشیء علی نفسہ ہی یا اس طریقے سے جہاں پر بھی یہ محالات اس طرح کے لازم آتے ہیں نا، تو وہاں پر بداحت عقلاً وہاں پر استثناء ہوتا ہے خود کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور شے بے معنی موجود، تو معنی ہوگا اللہ ہر موجود پر قادر ہے، اور موجود تو اللہ تعالیٰ کی خود بھی ذات ہے، موجود میں تو اللہ کی ذات بھی داخل ہے، تو پھر جب موجود میں داخل ہے تو موجود جب اللہ کی ذات بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا خود اپنی ذات پر قادر ہے؟ یہ لازم آ رہا ہے اس آیت کریمہ سے۔ جب یہ لازم آ رہا ہے تو وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ بداحت عقل سے اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پر شے کے مفہوم سے خارج ہے۔ ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں تو بداحت عقل سے انبیاء یہاں پر سید و انبیاء ہی میں جب کہا گیا تو یہاں پر انبیاء جو مضاف الیہ ہے سید کا، اس انبیاء سے سرکار کی ذات خود خارج ہے، کیونکہ سرکار کے لیے سرداری کا ہونا بیان کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر انبیاء کے فہرست سے سرکار کی ذات کو مستثنیٰ کرنا پڑے گا، اور یہ ماننا پڑے گا عقلاً کہ سرکار اپنے علاوہ دیگر انبیاء کے سردار ہیں۔ فرماتے لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے کہ نبینا علیہ السلام داخل فیہم، کہ انبیاء جب استغراق کی اضافت استغراق کا فائدہ دے رہی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء میں داخل ہے، فیلزم کونہ سیدا من نفسی، تو لازم آئے گا ہمارے نبی کا خود اپنے آپ کا سردار ہونا، لأننا نقول، کیونکہ ہم جواب میں یہ کہہ دیں گے یحکم بداحت العقل بخروجہ علیہ السلام، بداحت عقل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء سے خارج ہونے پر حکم لگاتی ہے صلوات اللہ علیہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے واللہ علی کل شیء قدیر۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔